ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحد منهما بنون، فإن استطعتم أن تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الآخرة ولا عمل. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنت المقبل المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. حضرات سامعین اور یہاں تشریف فرما ہماری بہنیں اور ہماری وہ خوش نصیب بچیاں جن کے تعلق سے آج کی مبارک مجلس منعقد ہوئی ہے، میں سب سے پہلے اپنی ان بچیوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا عظیم کرم، عظیم انعام ان پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم سلسلے کے ساتھ ان کو جوڑا۔ میں کبھی کبھی اپنے مدرسے میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ بنی آدم کے قدم میدان محشر سے ہٹنے نہیں پائیں گے یہاں تک کہ ہر بنی آدم سے 5 سوال نہ کیے جائیں۔ عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال زندگی کے بارے میں یہ کہاں ختم ہوئی، اور دوسرا عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں کہ کہاں ختم ہوئی، اور مال کے متعلق 2 سوال کہ من این اکتسب، کہاں کم سے کمایا، وفیما انفقا، اور کہاں خرچ کیا۔
اور علم سے متعلق ماذا عمل بما علم، جو کچھ سیکھا اس کے مطابق کیا عمل کیا۔ تو میں اپنے بچوں سے کبھی گزارش کیا کرتا ہوں، بلکہ اساتذہ سے بھی، کہ اس سوال کے جواب دینے کی بہترین پوزیشن میں اگر کوئی جماعت نظر آتی ہے، اللہ ہی کا فضل، اللہ ہی کا کرم، اللہ ہی کا احسان، میں ان بچوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اے بچوں، تم اتنے خوش نصیب ہو، اس سوال کے جواب دینے کی بہترین پوزیشن میں تم ہی ہو۔ کیونکہ بھی ہمارے مولانا فرما رہے تھے کہ مدارس کے اساتذہ کا اکثر و بیشتر جنازہ ہی مدرسوں سے نکلتا ہے، تو میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ تمہارے پاس اس جواب کی بہترین پوزیشن میں اس لیے ہو کہ تم کہہ سکتے ہو کہ رب العالمین، ہم ابھی نابالغ ہی تھے، اکثر ہماری مدرسوں میں جو بچے آتے ہیں بس 7، 8، 9 سال کی عمر کے آتے ہیں، اور ظاہر بات ہے 7، 8 سال، 9 سال کا بچہ وہ مرفوع قلم ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی کے اعمال لکھے نہیں جاتے، ان کا فائل میں کوئی درج نہیں کیا، جو فائل انسانوں کے بنانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اس میں 3 طرح کے لوگ مستثنی ہیں۔ ایک نابالغ بچہ، اس کا فائل میں کوئی درج نہیں ہوتا۔ دوسرا، اگر کوئی انسان سو جائے، خواب میں کبھی اچھائی بھی کرتا ہے کبھی برائی بھی کرتا ہے، تو وہ خواب والا معاملہ لکھا نہیں جاتا۔ اس لیے خواب کے بجائے انسان کو بیداری پر توجہ دینی چاہیے کہ میری بیداری لکھی جاتی ہے۔ اور تیسرا، خدا نخواست کوئی مجنون ہو، دیوانہ ہو، جس کی عقل کی کام نہ کرتی ہو، وہ بھی مرفوع کرنا۔ تو بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم یہ کہہ سکتے ہو، ابھی ہم نابالغ کے تھے، ہم مدرسوں میں آئے، اور جس کا مدرسے والوں نے کہا، ہم نے مدرسے کے اندر اپنی زندگی کے ابتدائی 15 سال، 10 سال، 12 سال گزارے، اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کی، جو کچھ کھانے کو ملا اس پہ گزارا کر لیا، جو کچھ پہننے کو مل گیا اس پہ گزارا کر لیا، جہاں جو کچھ رہنے کو مل گیا گزارا کر لیا، اور جہاں ہم فارغ ہو گئے فوراً اسی مدرسے میں کسی اور مدرسے میں ہم داخل ہو گئے، اور ہم نے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، اور آخری میں جنازہ وہیں سے نکل گیا۔ میں بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ بس ایک چیز کی ضرورت ہے کہ شعور کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اخلاص بڑی چیز ہے۔ اس لیے میں نے جو حدیث پڑھی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسانوں کے لیے وہی ہے جس کے اس نے کیا کی، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ جو آپ یہ باغ بہائے دیکھتے ہیں، چاہے آج کے اسکول کا معاملہ ہو یا اس مدرسے خدیجہ الکبریٰ کا معاملہ ہو، یہ محض ظاہری اسباب سے چلنے والے کام ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ عمل دخل کوشش کرنے والوں کے اخلاص اور اس میں نیت کا ہے۔ نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کے دروازے کھولا کرتے ہیں۔ تو بڑی خوش نصیب ہماری بچیاں، میں کبھی بچوں سے یہ بھی کہا کرتا ہوں، کل بھی بچوں سے کہہ رہا تھا کہ کتنے خوش نصیب ہیں انسان دنیا کے اندر، کسی کی آنکھ کہیں، کسی کی آنکھ کہیں، کسی کی آنکھ کہیں، کہیں ٹھیک دیکھا، کہیں غلط دیکھا، کہیں جائز دیکھا، کہیں ناجائز دیکھا۔ میں نے کہا تم کتنے خوش نصیب ہو، عمر میں حفظ کے بچے ہیں اکثر۔ میں نے کہا تمہاری آنکھیں پورے دن، اور دن کے اکثر اوقات اللہ کے کلام قرآن پاک پر لگی رہتی ہیں، اور لوگوں کے کانوں میں نہ معلوم کیا کیا آوازیں آتی ہیں، لیکن تم کتنے خوش نصیب ہو کہ ہر وقت تمہارے کانوں میں اللہ کے کلام کی آوازیں آتی ہیں۔ لوگوں کی زبان صبح سے شام تک کیا کیا بولا کرتی ہے، لیکن تم کتنے خوش نصیب ہو، اٹھنے سے لے کر سونے تک تمہاری زبانوں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری خوش نصیب بچیاں جنہوں نے زندگی کے 5 سال یہاں گزارے، ایک تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اپنی ان آنکھوں کی قدر کریں، ان زبانوں کی قدر کریں، ان کانوں کی قدر کریں،
ان ہاتھوں پیروں کی قدر کریں، اس دل و دماغ کی قدر کریں جو اس مبارک اور عظیم ماحول کے اندر انہوں نے بس اللہ کے کلام کو دیکھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو یا پیغمبر کے کلام کو سنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور پیغمبر کے کلام کو زبانی بولا، اور دل و دماغ اسی میں ماشاءاللہ رات دن اسی میں وہ کھویا رہتا تھا۔ آئندہ بھی اس کی بہت لاج رکھیں، اور اس وقت اس دنیا میں ہماری مختلف نسبتیں ہوتی ہیں اور زندگی کے مختلف ادوار آتے ہیں۔ اب تک آپ کا ایک دور تھا مدرسے کی چہار دیواری کے اندر، آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی رکھنے والے آپ کے سربراہ اور ان کی آتماتھیتی میں کام کرنے والا عملہ، وہ ہر وقت آپ کی تعلیم تربیت میں اپنے قیمتی اوقات لگایا کرتے تھے۔ آپ کو اس 5 سالہ جو زندگی کا آپ کا بہترین حصہ ہے، اس کی ہمیشہ لاج رکھنی ہے، اور آگے چل کر آپ کو ایک عام بچی کے طور پر نہیں جانا ہے، بلکہ دین کے ایک مشن کو لے کر جانا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، میں ایک مرتبہ کہیں سفر سے آ رہا تھا ادھر ڈورا راجوری میں، اور یہ بچے میرے سامنے ایک دو ہیں، یہ بھی ساتھ تھے، تو گاڑی میں کسی بزرگ کا کوئی بیان وغیرہ، تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین جو ابھی چند ماہ پہلے فوت ہو گئے، حضرت مولانا سید احمد صاحب عالمگیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے بہت نوازا تھا، ان کی ایک تقریر چل رہی تھی، اور لگا اندازہ کہ وہ کسی باہر والے ملک میں چل رہی تھی، تو ریکارڈ نہیں تھی۔ تو مولانا مفتی سعید صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ سے میرے ماموں نے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا کہ جامعہ ازہر اور دارالعلوم دیوبند میں فرق کیا ہے؟ جامعہ ازہر ایک مشہور عظیم الشان یونیورسٹی اور بہت پہلے کی ہے، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب عنایت فرمایا ہے، وہ ہم سب کے لیے اور خصوصی اس وقت ان بچوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ جامعہ ازہر ایک دانشگاہ ہے، جامعہ ازہر ایک دانشگاہ کا نام ہے، اور دارالعلوم دیوبند ایک مشن ہے۔ جامعہ ازہر ایک دانشگاہ ہے اور دارالعلوم دیوبند ایک مشن ہے۔ پھر اس کے حضرت نے وضاحت فرمائی کہ ہمارے ساتھ ہر سال دورہ حدیث سے وہاں 800-900 بچے فارغ ہوتے ہیں، ورنہ ہم ان کو یہ نہیں کہتے یہاں سے جا کر مدرسہ کھولو تم فلاں کرو، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ ہر فارغ ہونے والا الا ماشاء اللہ تو استثناء کا ہوتا ہے، ہر فارغ ہونے والا کسی نہ کسی جگہ اس عظیم الشان مشن کے پرزے کے طور پر کام کرتا ہے۔ اتنی مرتبہ ایسا ہوا، کوئی ایسا بچہ جو بالکل مدرسے کے زمانے میں اس کو کہتے ہیں بگوڑا، مطلب مدرسے میں جس طرح طلبہ کو رہنا چاہیے تھا نہیں رہتا، اور پڑھا بھی ٹھیک تھی کسی نے، لیکن اللہ نے پتہ نہیں ان سے کیا کام دیا۔ میرے پاس بھی کچھ بچے آئے تھے، کہنا چاہیے ہمارے یہاں مدرسے میں ایک اخروٹ کا درخت تھا، بچے شریر ہوتے ہیں، تو 2-4 بچے ایسے تھے جو کبھی کبھی اخروٹ کے درخت کے اخروٹ توڑا کرتے تھے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ میں نے ان تینوں کو بلایا، میں نے کہا بیٹا دیکھو تم 4 کی ذمہ داری اس اخروٹ کے درخت کی رکھوالی کرو، اس کو کشمیری میں بولتے ہیں گور کارن گلوان سوال اسی انداز۔ لیکن اب وہ بچے آتے ہیں، ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ مختلف نسلیات کے ہیں، یعنی ایک ایسے نظریے والے ماحول میں وہ کام کر رہا ہے کہ جہاں ہر کس و ناقص کی بس میں، اور ماشاءاللہ مکتب بھی چلا رہا ہے، مدرسہ بھی چلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے مدرسوں کے اندر پڑھنے والی بچیاں ہیں، ہمارے مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں، ان کا ایک مشن ہے، اور وہ جہاں بھی جائیں ایک مشن کے طور پر کام کریں۔
ایک تو اس زمانے جو مدرسے میں گزرا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ایک اردو کی ایک مسل مشہور ہے اور میں اکثر کبھی کبھی موقع ہوتا تو پیش کرتا ہوں. کچھ پانے کے لیے کچھ کھانا پڑتا ہے. یہ مسل ہی نہیں بلکہ یہ معمول ہے، یعنی اس پر عمل ہوتا رہتا ہے. ہم کسی چیز کو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کھوتے ہیں. لیکن ہر کھونے والا اور ہر قربانی دینے والا اپنی چیز، اپنے سرمایہ کو کھونے سے پہلے اور اپنی چیز کی قربانی جسے دینے سے پہلے بار بار سوچتا ہے اس چیز کو کھو کر میں پاؤں گا کیا. وہ دونوں کے درمیان پہلے کیا کرتا ہے، تقابل. جب اس کا اطمینان ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز کو جو کھونے کا ارادہ کر رہا ہوں اس کے بدلے میں اس سے کئی گنا بہتر مجھے پانے کی امید ہے، پھر وہ خوشی خوشی اپنی موجودہ چیز اور اپنے موجودہ سرمایہ کو ہوتا ہے. ہمارے پاس کھونے کے لیے بہت ساری چیزیں لیکن سب سے عظیم سرمایہ جو ہم سب کے سب کھو رہے ہیں وہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے. جتنا یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے اتنا ہماری طرف سے تغافل کا معاملہ ہے. یہاں وہ والا کہ کچھ کھونے کے لیے کچھ پانا پڑتا ہے تو اس کھونے اور پانے سے پہلے ہم 10 بار کیا کرتے ہیں، تقابل. لیکن جو زندگی کا سرمایہ کھو رہے ہیں، اس زندگی کو، اس سرمایہ کو کھو کر ہم پا کیا رہے ہیں، اس میں شاید کچھ خوش نصیب، کچھ فیصد شاید ہوں، اللہ کرے ایسا ہو، ضرور ہو، اللہ ہم کو میں شامل فرمائے. لیکن اکثر اس میں بے فکری. لیکن گزارش کیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی صبح کو نکلا، جیب میں 5000 روپے رکھ دی، کسی کام سے گیا، شام کو آیا تو اس نے اپنا وہ بٹوا نکالا، اس میں 500 روپے بچ گئے تھے، 450 خرچ ہو گئے. اب وہ اللہ کا بندہ بار 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 سوچتا رہتا ہے کہ میں نے 450 روپے کہاں خرچ کیے. اس نے ڈائری نکالی اور اپنی یادداشت کے مطابق لکھنا شروع کر دیا. 3500 اس کو یاد آ گئے یا 4000 یاد آ گئے. 500 بٹوے میں موجود تو 4500. اب کتنے بچ گئے؟ 500. یہ بار 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 سوچتا ہے کہ 500 گئے کہاں. رات کا وقت مان لیجیے اس نے بسترے پر اپنا سر رکھا سونے کے لیے، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی. کیوں کہ وہ 500 روپے گئے کہاں. حالانکہ اس کو یہ سوچ سکتے بھائی کہیں خرچ ہوئے ہوں گے، مجھے یاد نہیں. لیکن جب تک اس کو یاد نہیں آتا کہ یہ 500 گئے کہاں تو اس کو نیند نہیں آتی. بڑی مشکل سے سو گیا، صبح جب اٹھا تو سب سے پہلے کہ وہ 500 کہاں گئے. حالانکہ اس کا اپنا یہ 500 روپے اپنے ہیں اور کسی کے سامنے جواب ہی نہیں دینا، بلکہ جو 1500 اس کی جیب میں ہے اور جو 4000 اس نے خرچ کیے اس میں تو بہرحال پوچھا جائے گا من این اکتسب ومن فیما انفق. یہ جو 500 روپے اگر کھو گئے ہوں گے تو کہاں گئے اس کے بارے میں اللہ کے یہاں، بلکہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو یہ بھی آخرت میں جمع ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اچھا یہ بندہ اللہ کا صبح 8 بجے نکلا تھا، شام کو 8 بجے واپس آیا تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12 گھنٹے. لیکن یہ 12 گھنٹے کہاں گئے اس کو یہ سوچتا. اس پر میں عرض کر رہا ہوں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ہم زندگی کا سرمایہ کھو رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں پاتے کیا ہے اس پر غور. عموماً ہمارے مولانا بھی کہہ رہے تھے آج مروج تعلیم کا بہت زور ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن عموماً ہوتا کیا ہے، ہمارے بچے، ہماری بچی جو ہمارے مستقبل کا ایک عظیم سرمایہ ہے، کم و بیش 20 سال لگائے ہمارے بچے نے، 20 سال لگائے ہماری بچی نے، پھر انہوں نے جو ہے اپنی تعلیم سے فراغت حاصل کی. پھر ماں باپ اور گھر والوں کی بہت جلدی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے. اتفاق مان لیجیے اس کو اللہ نے روزگار کا مسئلہ بھی فوراً حل کر دیا اور کوئی اچھی ملازمت مل گئی
اچھی تنخواہ مل گئی، اچھی جگہ مل گئی، اب وہ خود بھی مطمئن اور ماں باپ بھی مطمئن اور ان کے اعزاء و اقارب بھی مطمئن، چلو محنت کا ثمرہ ہم کو مل گیا۔ تو میں اکثر کبھی مسجدوں میں اللہ کے فضل سے مغرب کے بعد بات ہوتی رہتی ہے، تو میں کبھی کبھی سامنے سے سوال کرتا ہوں کہ مان لیجیے ایک بچے نے 20 سالہ زندگی کا سرمایہ کھویا اور ہر سال اس نے معیاری کامیابی حاصل کی، پہلی پوزیشن لایا، وہ ملک کی سطح پر نہیں، 2 منٹ کے لیے مان لیجیے اس نے عالمی سطح پر ہر سال پہلی پوزیشن لائی، اور جتنی بھی ڈگریاں ممکن ہیں وہ ساری ڈگریاں اس نے حاصل کر لی، اور دنیا کے بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر کیا رہا، وہ فائز رہا، اور مالی اعتبار سے 2 منٹ کے مان لیجئے کہ وہ دنیا کا اولین مالدار بن گیا، اور شہرت کے اعتبار سے وہ عالمی شہرت یافتہ بن گیا، اور یہ سارا کا سارا زندگی کے 40-50 سال میں اس نے کر لیا۔ تو یہ نفع کا سودا ہے کہ نقصان کا؟ یہ جو اس نے پڑھائی کے 20 سال اور پھر ملازمت کے 30 سال لگائے اور اربوں کمائے، عالمی شہرت یافتہ ہو گیا، عزت کی نگاہوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ نفع کا سودا ہے کہ نقصان کا؟ کبھی کبھی کوئی بیچارہ میری رعایت میں کہتا تھا کہ نقصان کا، لیکن دبی زبان، لیکن اگر صرف اتنا ہے کہ اس نے 20 سال لگائے، پھر 30 سال لگائے، اربوں خربوں کمائے، عالمی شہرت یافتہ بنا، دنیا کا اولین مالدار بنتا رہا، تو میں نہیں کہتا، رب العالمین قسم کھا کر فرماتے ہیں یہ خسارے کا سودا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے، اس میں یہ بھی آ گئے یا عالمی شہرت یافتہ، کب؟ جبکہ ان کے اندر وہ 4 سرمایہ لوگوں جن کو اللہ نے آگے بیان کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر یہ 4 سرمایہ نہیں ہے پھر وہ کچھ بھی ہو وہ خسارے۔ تو بڑی خوش نصیب ہیں ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بچیاں، اور بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں ان کے والدین جنہوں نے اس دور کے اندر، ابھی مولانا اپنی دل کی بے چینی بیان فرما رہے تھے، میں آج اوپر سے نیچے آ رہا تھا، کوئی ساتھی جو احوال بتا رہے تھے اس وقت، جو حیاسوز ماحول، میں کی گاڑی میں بھی چل رہا تھا کہ یہ کہ اب کچھ گناہ ایسے ہونے لگے ہیں کہ جوان بچوں اور بچیوں کو اس کے گناہ کا تصور نہیں۔ ایسے ماحول میں ان بچیوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر یہ فضل اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم، اور ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہیں۔ اس مضمون کو میں چند مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل تعلیم کا دور ہو رہا ہے، اور تعلیم وقت کی اہم ترین ضرورت بن گئی، ضرورت، مقصد نہیں۔ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کی عرض کرتا ہوں، جو ڈگریاں ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں وغیرہ، یہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جیسے کھانے کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود کھانے کو ہم زندگی کا مقصد نہیں کہتے۔ کھانا ہماری زندگی کی ضرورت ہے، پینا ہماری زندگی کی ضرورت ہے، مکان ہماری زندگی کی ضرورت ہے، مقاصد میں سے نہیں۔ اور اس سے کم درجے کی ضرورت ہے مروجہ تعلیم، یعنی جتنا کھانا ایک ضرورت ہے، اس سے بہت کم درجے کی ضرورت کیا ہے؟
مروج تعلیم، مقاصد میں سے نہیں، لیکن اس وقت عموماً ہمارے معاشرے میں جو امن پایا جا رہا ہے، مروج تعلیم اور روزگار کو زندگی کا کے مقصد کے حصے دی جا رہی، جبکہ یہ مقاصد میں سے نہیں، ضروریات میں سے۔ اور جو مقصد ہے اس کو مقصد سمجھنا ہی ذہنوں سے نکل گئے۔ ایک جو مقصد کو پورا کرنا، ایک مقصد کو کم از کم مقصد سمجھنا۔ یہ جو جس سلسلے کا آغاز، یہ جو سلسلہ یہاں چل رہا ہے، دینی تعلیم و تعلم، اس میں اور مروج تعلیم اور تعلم میں آسمان و زمین کا فرق ہے، صاف معاملہ ہے، بے تکلف، کہ وہ ہماری زندگی کی ضروریات میں سے، اور یہ جو ہے دینی تعلیم و تعلم کا معاملہ، دین کے پڑھنے اور پڑھانے کا معاملہ، یہ ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد ہے۔ اسی لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مقصد کو عام طور پر جو مروج تعلیم کا سلسلہ ہے وہ ایک روزگار کا ذریعہ ہے۔ عام طور پر جو بچے آج کو پڑھاتے ہیں یا بچیاں پڑھتی ہیں تو ایک روزگار کا ذریعہ ہے، لیکن یہ جو ہمارا دینی تعلیم کا سلسلہ ہے، اس کو دنیا کے لیے حاصل کرنا شریعت کی نظر میں ایک بہت بڑا جرم۔ امام الانبیاء حضرت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تعلم علما مما یبتغى بوجه اللہ۔ شریعت نے علم کے سلسلے میں دو بات کی بہت رہنمائی فرمائی اور بڑی تاکید۔ ایک یہ کہ جو علم ہے اس کو کسی دنیوی غرض سے حاصل نہیں کیا جائے، اسی لیے اگر کوئی اس کو دنیوی غرض کے لیے حاصل، اور دنیوی غرض صرف مال دولت نہیں، دنیوی غرض شہرت، دنیوی غرض اپنا تعارف وغیرہ وغیرہ۔ من تعلم علما مما یبتغى بوجه اللہ، جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا، ان علوم میں سے کوئی علم حاصل جن کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن لا يتعلم، یہ نہیں حاصل کرتا، الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، لیکن اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ کچھ دنیا کا حاصل کر لے، مال دولت عزت شہرت۔ لم یجد عرف الجنہ، یعنی ریحا، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں۔ شریعت نے علم کو ایک بلند مقاصد کے لیے حاصل کرنے کی ترغیب دی، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے آیا ہے من سئل عن علم، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی، علمہ، جس کو وہ جانتا تھا، ثم کتمہ، جاننے کے باوجود اس نے چھپایا۔ ایک تو اس وجہ سے کبھی کسی کے سامنے بات کی وہ اس کا اہل نہیں، یعنی کبھی کوئی ایسی بات پوچھی جاتی ہے کہ اس کا اس وقت جواب دینا سامعین کے لیے فائدے کے بجائے نقصان دہ، یہ کتمان علم۔ ایک یہ کہ محض کسی دنیوی غرض سے یا کسی اور چیز سے چھپا رہا ہے۔ من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ، اس نے اس کو چھپایا، الجم یوم القیامت باللجام من النار، آگ کی لگام اس کو لگائی گئی۔ تو تعاون علی البر والتقوی، اس سلسلے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے جو سامنے حضرات تشریف فرما ہے، اور بچیاں بھی ہیں یہاں ماشاءاللہ۔ یہ شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی کیا کریں، مدد کریں، اور گناہ اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس سلسلے میں شریعت کا ایک ضابطہ ہے، الاقرب فالاقرب، یعنی یہ تو عام ہے، ایک دوسرے کے نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی کیا کرو، مدد۔ یہ جو دوسرے ہیں، ان دوسروں میں ترتیب ہے الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے جو سب سے زیادہ قریبی ہوگا سب سے پہلا اس کا، اس کے بعد الاہم فالاہم۔ اس وقت مروج تعلیم وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو
کو حاصل کرنے کے لیے ہم مقصد کی قربانی دینے لگے، یہ خسارے کا سودا ہے، اور عموماً اس وقت ایسا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کو اپنی بچی پڑھانی، اس بچی کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ایک وہ سکول ہے جہاں بالکل الگ تھلگ بچوں کے لیے نظام ہے، اور دوسرا اسکول وہ ہے جہاں مخلوط جس طرح ہر وقت ہر جگہ عموماً ہوتا رہتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بچی کو مخلوط تعلیمی ادارے میں پڑھنے کے لیے ڈال دیا، ایڈمیشن کروا دیا۔ یہ تعاون البر ہے کیا؟ تعاون الاسم، یہ اس نے نیکی پر اس کی مدد کی، یہ گناہ پر؟ آگ اور پٹرول کو کیا کر لیا؟ ایک جگہ۔ یہاں تعاون البر والتقوی کے اندر یہ شامل ہے کہ اپنی اس بچی کی ضرورت کو پورا کرانے کے لیے پہلے وہ اپنے مقصد کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جس اللہ کے بندے نے اپنی بچی کو مخلوط تعلیمی ادارے کے بجائے کسی ایسے تعلیمی ادارے کے اندر ایڈمیشن کروایا جہاں بچیوں کا کیا ہے؟ الگ نظام، تو یہ ایک طرح کا تعاون البر ہے۔ اسی طرح بچے کو پڑھانا ہے، اور بچے کو ہم نے کسی ایسے تعلیمی ادارے میں پڑھایا جہاں مخلوط تعلیمی نظام ہے، یہ تعاون الاسم، یہ تو ہے انفرادی۔ اسی طرح ملی اعتبار سے بھی امت کی مشترکہ ذمہ داریاں ہیں۔ اس تعاون البر والتقوی کو ذہن میں، اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہیں، ملت کی مشترکہ ذمہ داری جس کو آج خوش نصیب اللہ کے بندے محسوس تو کرتے ہیں لیکن عموماً ادھر دھیان دیں۔ ایسے مروجہ تعلیمی ادارے جہاں بچوں کے لیے بالکل الگ تھلگ نظام، بچوں کا اور مردوں کا کوئی اس میں عمل داخل نہ ہو، اور لڑکوں کے لیے ایسے مروجہ تعلیمی اداروں کا نظام ہو جہاں خواتین کا کوئی عمل داخل نہ ہو، یہ ملت کی مشترکہ ذمہ داری۔ اس مشترکہ ذمہ داری کو نبھانے والے بہت کم۔ اللہ نے ایسے سرمایہ دار، ایسے صاحب ثروت بنا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اگر وہ اپنے سرمایہ کا صحیح استعمال کریں تو دنیوی اعتبار سے بھی ان کے فوائد اور دینی اعتبار سے بھی۔ یاد رکھیں، جو مال دولت کا جمع کرنا ہے یہ کوئی زندگی کے مقاصد میں سے نہیں، یہ ایک ضرورت ہے، اور اس ضرورت کے حاصل کرنے کا مدار بھی نیتوں پر۔ امام ربی حضرت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال طریقے سے دنیا کو تلاش کیا، نیت کیا تھی؟ استعفافا عن المسألہ، وہ اس لیے حلال طریقے سے کچھ کما رہا ہے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ وسعی علی اہلہ، اپنے اہل و عیال کے لیے فکر کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ وتعطفا علی جارہ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ جوت کی رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اب انہی الفاظ کے ساتھ آگے فرمایا ومن طلب الدنیا حلالا، کہ جس نے حلال طریقے سے، حرام نہیں کمایا، حلال طریقے سے، لیکن کمایا کیوں؟ یہ اس میں عرض کر رہا ہوں، صرف مال دولت جمع کرنا کوئی زندگی کا تھوڑی نہیں مقصد، اور یہ مال دولت کے پیچھے اپنی زندگی کے عظیم سرمایہ کو ختم کرنا یہ کوئی کامیابی کا سودا نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ومن طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال طریقے سے دنیا طلب کی، کیوں؟ مقاصرن، محض بڑھانے کی، رات دن لگا ہوا ہے مال دولت کو سمیٹنے۔ بھائی کیوں سمیٹ رہا ہے؟ آگے کوئی نشانہ مقرر؟ ومن طلب الدنیا حلالا مقاصرن، مفاخرن، فخر کے طور پر، مرائین دکھلاوے کے طور پر، لقی اللہ علیہ غضبان، اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ کیا ہوں گے اس پر۔ تو تعاون البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک تو یہ اس میں، اور یہ تو دینی اعتبار سے دینی خدمات کا اور دینی تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جہاں تک لڑکوں کے مدارس کا معاملہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب ہماری ریاست میں
سینکڑوں مدارس ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی نہ کسی درجے میں یہ کام ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک بچوں کے بارے میں اس سلسلے میں مولانا فرما رہے تھے تو بالکل مجھے یہ بھی کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو میں مولانا کے سامنے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں بے تکلفی کے ساتھ ان کو 2 جگہوں کی نشاندہی کرتا ہوں اور اس میں تھوڑی وضاحت بھی کرتا ہوں کہ اگر واقعی تم کو اپنی بچی کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے اور بہترین تعلیم تو مولانا کی ہم بھی. اور ایک مولوی عدنان صاحب کے بارے میں لیکن وہاں تربیت کا کام ہے اور یہ صرف سنی سنائی بات نہیں. میری اہلیہ نے بھی شروع میں مولانا کی ہم چند ماہ پڑھا تو ان چند ماہ کے اندر جتنا انہوں نے پڑھا تو وہ میرے اطمینان کے لیے الحمدللہ کافی. اور یہ جو مولانا نے فرمایا تھا یہ بچوں کے مدارس کے سلسلہ ان کے لیے تو شاید کہ مدرسہ چلا رہے ہیں تو تھوڑا میں بے تکلفی کے ساتھ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا. اکثر جو بچوں کے مدارس ہیں وہاں تعلیم کا اور تربیت کا وہ نظام جو ہونا چاہیے جتنے میں اب تک ادارے جانتا ہوں تو کہیں مکمل اطمینان کی صورت نظر نہیں آ سکتا. لیکن یہاں اس ادارے کے معاملے جہاں تک میں جانتا ہوں الحمدللہ میں اس ادارے میں بچوں کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب اداروں کے مقابلے اس ادارے کے بارے میں مطمئن. لیکن ابھی میں نے عرض کر لیا کہ بچوں کے مدارس بہت ہیں اور دن بدن بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عظیم سلسلے کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے، ہر طرف سے حفاظت فرمائے. بچوں کے بارے میں اس کی بہت کمی ہے، جبکہ بچوں کے بارے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے مرد حضرات، ہمارے جوان بچے وغیرہ ان کو موقع بموقع دین کی بات سننے کا موقع ملتا ہے. ہر جمعے کو اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں مساجد میں علماء اور خطبہ ائمہ کسی نہ کسی طریقے سے دین کی بات پہنچاتے ہیں. دعوت تبلیغ کی مبارک محنت کا سلسلہ چل رہا ہے تو ہمارے جوان بچوں کو دعوت تبلیغ کے ذریعے ان کے اندر دینی شعور پیدا ہو، اس کے مواقع بہت مل رہے ہیں. دینی مدارس کے جلسے ہوں یا عام مساجد میں کبھی عیسائی مجالس ہوتی ہیں تو ہمارے جوانوں کو، ہمارے مردوں کو دین کی بات سننے کا بہت موقع ملتا رہتا ہے. لیکن جہاں تک ہماری بچیوں کا معاملہ ہے، ہمارے گھر کی خواتین کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں نہ ہونے کا معاملہ ہے، نہ ہونے کا درجہ ہے. اس لیے یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو تعاون علی البر والتقویٰ کے تحت ہمیں اس سلسلے میں ہر اعتبار سے تعاون کرنا چاہیے. میں نے ایک حدیث پڑھی، امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کا فرمان ہے، اس خطبے میں نہیں آئی وہ حدیث لیکن ذہن میں تھی وہ میری، کہ اذا مات الانسان، جب انسان دنیا سے چلا گیا، انقطع عنہ عمل، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اپنی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، صدقات و خیرات کیا، کسی دوسرے کے کام آیا، غریب کی مدد کی وغیرہ وغیرہ، جو کچھ اپنی زندگی میں کر لیا تو کر لیا، لیکن جو ہی مر گیا انقطع عنہ عمل، اس کے اعمال کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع. اب کوئی نئی نماز میں لکھی نہیں جائے گی، روزہ نہیں لکھا جائے گا وغیرہ وغیرہ. الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں، 3 سلسلے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. پہلی چیز کیا فرمائی؟ من صدقۃ جاریہ، کہ کوئی صدقہ جاریہ، مثلا مسجد بنائے، مثلا مدرسہ بنایا، مثلا یتیم خانہ بنایا وغیرہ وغیرہ. اب وہ چلا گیا، لیکن جس مسجد کو وہ بنا کر چلا گیا تھا یا جس مسجد کے بنانے میں وہ تعاون کر کے چلا گیا تھا، جس مدرسے کو جس درس کا وہ بنا کر چلا گیا تھا، اس مسجد میں نمازوں کا مبارک سلسلہ مسلسل جاری ہے. اس درسگاہ میں رات دن قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، دین کا پڑھنا، دین کے پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے. تو جب تک وہ مدرسہ قائم ہے، جب تک وہ مسجد قائم ہے، جب تک وہ مکتب قائم ہے، تو
تو اس کے اعمال نامے میں مسلسل کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ. پہلی چیز. دوسری چیز ارشاد فرمائی جو میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں، او علم ينتفع به، اس نے کوئی علمی خدمت کی، ينتفع به، کہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی اس سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. کوئی ایسی علمی خدمت کی کہ اس کے چلے جانے کے بعد بھی وہ سلسلہ کیا ہے؟ جاری ہے. پھر یہ مرنے کے بعد بھی. اس پر میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، یہ علمی خدمت یہ دو طرح کی، ایک ہے بالواسطہ، ایک ہے بلا واسطہ. بالواسطہ کا مطلب مثلا ہمارے مولانا عاشق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں آپ سے برکت عطا کرے، ان کے اخلاص کو مزید بڑھائے اور ان کے سارے عملے کو اپنی بارے میں قبولیت عطا کرے. ان کے تو پھر ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے. جب تک یہ پڑھا رہے ہیں تو یہ گویا کہ علمی خدمت بلا واسطہ کر رہے ہیں. خود اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے. اس علم کی دولت کو یہ ان بچوں کی طرف منتقل کر رہے ہیں اور اس طرح انشاءاللہ یہ سلسلہ علمی خدمت کا جاری ہے. یہ تو ہو گئی علمی خدمت بلا واسطہ. ایک ہے علمی خدمت بالواسطہ. مثلا ہمارے شبیر صاحب اللہ کے بھائی ہیں، یہ خود مستند عالم ہیں، لیکن ان سارے چار بھائیوں نے مشورہ کر کے اپنا مکان اس علمی خدمت کے لیے کیا کیا؟ پیش کیا. ایک مثال دی. اسی طرح ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کی تعمیر میں اللہ کے بندوں نے حصہ لیا اور اس مدرسے کے اندر جو پڑھانے اور پڑھنے کا سلسلہ، ظاہر بات ہے پڑھانے والوں کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے وظائف اور ان کے مشاہدے کا سلسلہ ہوتا ہے. پڑھنے والے بچوں ہوں، پڑھنے والی بچیاں ہوں، اکثر بیشتر جگہ ان کو کھانا پینا مفت دے دیا جاتا ہے. تو جن اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اس تعمیری سلسلے میں حصہ لیا اور جن اللہ کے بندوں نے ان بلا واسطہ علمی خدمت کرنے والوں کے مشاہدے میں حصہ لیا، جن خوش نصیب بندوں اور بندیوں نے ان بچوں اور ان بچوں کے کھانے کے سلسلے میں حصہ لے لیا، تو وہ بھی اس علمی خدمت میں شریک ہیں لیکن بالواسطہ. تو او علم ينتفع به، جن نے کوئی علمی خدمت کی چاہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. بالواسطہ خدمت کرنے والے چلے جائیں گے اور بلا واسطہ خدمت کرنے والے بھی چلے جائیں گے. لیکن ان دونوں نے مل جل کر جو ایک علمی سلسلہ شروع کر لیا، وہ علمی سلسلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے. وہ ابتدا کرنے والے بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے نام اعمال میں وہ سلسلہ. اور تیسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی، اول صالح یدعو لہ، ہماری وہ بہنیں جن کی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے اس میں بڑی بشارت ہے کہ انسان نے، مرد نے، عورت نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی اور اس کے بعد وہ والدین دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی وہ اولاد صالح بچوں کی صورت میں ہو یا بچوں کی صورت میں ہو، وہ ان کے لیے وقتاً فوقتاً دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. وہ اعمال والا سلسلہ. تو بہرحال ہم سب کی زندگیوں کے یہ سفر مسلسل جاری ہے اور امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کی مبارک حدیث کا حصہ میں نے پڑھ لیا جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہذہ الدنیا مرتحلۃ ذاہبہ، یہ دیکھو دنیا کوچ کر کے چلی جا رہی ہے. وہذہ الآخرۃ مرتحلۃ قادمہ، اور یہ دیکھو دنیا کوچ کر کے چلی آ رہی ہے. مولانا نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ اور مجھے تعلیم میں اور اس کے اندر اپنی پوری زندگی دنیا کے پیچھے ہو رہے ہیں. امام ربی حضرت محمد علیہ السلام کے اس فرمان میں اسی چیز کو بیان کیا گیا. فرماتے ہیں حاضر دنیا مرتحلۃ ذاہبہ، یہ دنیا کوچ کر کے چلی جا رہی ہے. وہذہ الآخرۃ مرتحلۃ قادمہ، اور یہ دنیا آخرت کوچ کر کے چلی آ رہی ہے.
ہم یہاں سری نگر سے اسلام آباد جائیں، جہاں جہاں ہم ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں تو ہم سری نگر سے کیا ہو رہے ہیں؟ قریب کے دور، اور اسلام آباد سے تو حضور علیہ السلام کی اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ دن بدن ہم دنیا سے کیا چلے جا رہے ہیں؟ دور، اور آخرت کے قریب۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، پھر فرماتے ہیں ان دونوں میں سے، یعنی دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے اپنے بچے ہیں، اپنی اولاد۔ اولاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طرح اولاد اپنے ماں باپ کے پیچھے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، زندگی کے 50 سال 60 سال چلے گئے، رات دن دنیا۔ اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کے بچے ہیں، ان کی ساری زندگی جو ہے دنیا کو سامنے رکھ کر گزر جاتی ہے۔ وہ حاضر اور کچھ آخرت کے بچے ہیں، کیا مطلب کہ اگر وہ کوئی دنیا کا کام بھی کرتے ہیں وہ بھی اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ جو ہماری بچیاں فارغ ہو گئی یا جو بچیاں ابھی زیر تعلیم، اللہ کی ذات سے امید ہے، یہ دنیا کی بچیاں نہیں بلکہ کس کی بچیاں ہیں؟ آخرت۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام نے اپنی امت کے مردوں اور عورتوں کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بَنِي الدُّنْيَا، اگر تم سے ہو سکے تو یاد رکھنا دنیا کے بچے نہ بننا، دنیا کی اولاد نہ بننا۔ پھر وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ، تم آج عمل کے گھر میں ہو، حساب ہے۔ میں کبھی کبھی مسجد میں بات کرتا ہوں تو میں اکثر جگہ پوچھتا ہوں بتاؤ بھائی آپ کی مسجد میں کتنے گھر ہیں مسجد سے منسلک؟ مثلا 100 گھر بتا دیے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ ہر گھر میں کتنے ایسے نمازی ہم مان کر چلیں جن کو مسجد میں آنا چاہیے، بڑے حضرات اور سمجھدار بالغ بچے، مثلا بتا دیے 3 تو بھائی کی 300 ہیں۔ پھر میں پوچھتا ہوں اچھا بتاؤ فجر کی نماز میں کتنے؟ تو کہیں 20 کہیں 30 کہیں 40 ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب 40 نمازی ہیں اور 260 کیا ہیں؟ بے نماز۔ لیکن کوئی ان سے حساب لیتا ہے؟ بے نمازی سے کوئی حساب لیتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہہ رہے فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ، یہ عمل کا گھر ہے، حساب نہیں، کون عمل کرتا ہے کون نہیں وہ یہاں پوچھا جائے، وہ تو آخرت میں۔ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ۔ ایک اور سوال میں اکثر کرتا ہوں کہ میں نے ہمارے گھروں میں جو ہماری خواتین جس طرح مردوں عورتوں پر نماز فرض عین، ایسے ہی تمام بالغ بچیوں پر خواتین پر پردہ فرض عین، اس فرض عین کو نبھانے والی ہماری بیٹیاں بہنیں زیادہ ہیں کہ نہ نبھانے والی؟ ظاہر بات ہے جواب یہ ملتا ہے کہ نہ نبھانے والی۔ لیکن کوئی پوچھ رہا ہے حساب نہیں، کیوں؟ اس لیے کیا حساب؟ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ، کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے، ولا عمل، وہاں عمل نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کی روایت کا خلاصہ ہے کہ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ فَإِنَّكُمْ غَدًا فِي دَارِ الْحِسَابِ وَلَا عَمَلٍ، کل حساب کی جگہ تم ہوگے، عمل نہیں۔ تو خوش نصیب ہماری یہ بیٹیاں، خوش نصیب ہماری یہ بچیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل والے گھر میں عمل پر لگا دیا، اور عمل بھی اس دنیا میں ہماری زندگیوں کا مقصد ہے، عمل۔ جس عمل کو ہم نے یا تو کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھا، اور اگر ہے تو سامنے رکھے، مثلا یہ پردے کا عمل کتنا عظیم عمل ہے، لیکن حال کیا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی ہے، بہت ساری پیشن گوئی، اس میں ایک پیشن گوئی آپ نے ارشاد فرمائی کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے مرد عمدہ سے عمدہ سواریوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں تک آیا کریں گے۔ آپ جمعے کے دن دیکھ لیجیے جو بازاروں میں مسجدیں ہوتی ہیں تو وہاں لمبی قطار گاڑیوں کی ہے، حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا فرمایا اس پیشن گوئی کے بارے میں؟
میں اکثر جگہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ ہر کوئی سوچے خدا نخواستہ میرے گھر میں یہ فکر تو نہیں آ رہی، ہمارے گھر کی خواتین پر ساری تو نہیں آ رہی. فرمایا نساؤہم کاسیات عاریات، ان کے گھر کی خواتین لباس پہن کر ننگی. پہلے زمانے میں لباس پہن کر ننگی، اس کا سمجھنا ذرا دشوار، لیکن آج اس کا سمجھنا کچھ مشکل. ہماری بیٹی جوان بچیاں آج ہی کے جوان کہہ رہے تھے بازاروں میں لال چوک میں اور دوسرے اتنا برا ماحول، اتنا برا ماحول. بچیاں ہیں اس لیے وہ الفاظ میں ان کے یہاں دہراتا ہے. پھر کوئی بچے ایسے ہیں ٹیوشن سینٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں، تو ایک بچہ بات کر رہا تھا، اسکول کا ہی وکیل ہے، اور دوسرا اس کا ساتھی جو اس کے ساتھ وہ انجینئر تھا. انہوں نے جب یہ کہا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے، ایک جوان بچہ جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تو پھر اس میں کیا ہے، یعنی وہ جوان دوسرا لڑکا جو جس کا دماغ متاثر ہو گیا تھا یہ حالت دیکھ کر، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کون سا اس سے کیا یہ کون، یعنی اب گناہوں کی یہ حالت ہو گئی جو گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا. تو کیا فرمایا کہ نساؤہم کاسیات عاریات، ان کے گھر کی خواتین لباس پہن کر ننگی. اس ننگے پن کو میں عرض کیا کرتا ہوں ایک ہی کہ بالکل ادھورا لباس. اکثر آپ دیکھیں گے اسکول میں کالج میں ہماری بچیوں کے سروں پر دوپٹہ تک نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں. اور حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث ہے فرشتوں کی جماعت کی تصویر ہے، سبحان من زین الرجال باللحى وسبحان من زین النساء بالزوائد. مہندیوں کے ذریعے، بالوں کے ذریعے اللہ نے عورتوں کو کہہ دی زینت. تو گویا کہ بال کیا ہے، زینت. اور صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہر کرنے کو روکا ہے. لیکن ادھورا لباس، اور لباس اتنا پرکش، اتنا بھاری، بال مرتبہ اندر کی کھال تک نظر آتی ہے، اور لباس اتنا ٹائٹ اور چست، انسان کی جو بناوٹ جسم کی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. نساؤہم کاسیات مائلات ممیلات، ادھر سے مائل ہونے والی اور دوسروں کا اپنی طرف مائل. تو بہرحال اس وقت جو ہماری بیٹیاں فارغ ہو گئی ہیں، ان کو یہاں سے یہ پیغام لے کر جانا ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان پر خصوصی زیادہ ذمہ داری ہے. جس میں نے بھی عرض کیا کہ مردوں کو دین کی بات سننے کا، نصیحت کی بات سننے کے مواقع بے شمار ملتے ہیں، لیکن جہاں تک ہماری بیٹیوں کا اور ہماری بہنوں کا، ہماری بچیوں کا معاملہ ہے، ان تک دین کی بات پہنچانے کے مواقع بالکل نہ ہونے کے درجے میں. ہماری یہ بیٹیاں جو پچھلے سال فارغ ہو گئی یا اس سال فارغ ہو رہی ہیں یا آئندہ فارغ ہوں گی، وہ آج ہی سے یہ طے کر کے لکھیں کہ ہم جہاں بھی جائیں. مولانا کہہ رہے تھے کہ بچوں کا معاملہ ذرا دوسرے انداز کا ہے، آج یہاں ہے کل شادی ہو گئی، پتہ نہیں کس گھر میں پہنچ گئی. اس سلسلے میں بچوں کے جو والدین یہاں تشریف فرمائیں، ان سے بات کہنے کی جسارت کروں گا کہ اپنی بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دینی علم سے آراستہ بیٹی عطا فرمائی ہے، یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے. اولاد اور دولت ہوتی ہے لیکن ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایک انعام ہے، اللہ کا ایک عطیہ ہے. خدا را اس عطیے اور اس انعام کو ضائع نہ کریں. کیا مطلب؟ یعنی جب آپ اپنی بچی کے رشتے کے بارے میں سوچیں، جب آپ کے بچے کے لیے کہیں آپ کو رشتہ آئیں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اپنی بچی کے بارے میں رشتہ قبول کر لیں کہ میری بچی ایک عظیم مشن کا ایک عظیم پرزہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ میں اپنی بچی کو وہاں بھیج دوں جہاں یہ اس دین کے پرزے ہونے کی حیثیت سے کام کرنے کی پوزیشن میں نہ رکھے.
ایسا ہرگز نہ کہیں. اور بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا، یہ والدین جب آپ کے رشتے کے بارے میں بات اٹھائیں، آپ پہلے سے اپنے والدین سے خود کہہ سکتے تو ٹھیک. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچی خود اپنے ماں باپ سے بات نہیں کہہ پاتی، تو اسی واسطے سے اپنے والدین تک ضرور یہ پیغام پہنچائیں کہ میں کوئی عام بیٹی نہیں ہوں، میں دین کا ایک پرزہ ہوں. میں کبھی کبھی اپنے جو اس مدارس سے فضلہ نکلتے ہیں تو کبھی پوچھتا ہوں میں کیا کرتی ہوں. اکثر بیشتر تو بہرحال کہیں نہ کہیں مدارس میں، مساجد میں، مقاصد میں کام کرتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے جو کسی دنیوی کام میں لگ جاتا ہے. میرے پاس یو پی کا کوئی آئے تو ان کے ساتھی ان کو لے کر آئے، وہ سہارنپور سائڈ کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حافظ بھی. تو میں نے ان سے گزارش کی یہ کیا کرتا کا دکاندار، تجارت کرتا ہوں. میں نے کہا اپنے حافظ ہونے کا بھی کچھ خیال رکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں اکثر مدرسے کے ان طلباء سے جو کہ دنیوی کاموں میں یا دنیوی روزگار کے سلسلے میں ملازمتوں میں وہ، تو میں ان سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ ہم نے جو مدرسوں کے اندر دال روٹی ہمارے یہاں پہلے زیادہ ہوتی تھی، ہم نے جو مدرسے کے اندر دال روٹی کھائی ہے وہ دال روٹی ملت کا پیسہ ہے. یہاں تو ماشاءاللہ ان بچوں کو، ان کے والدین کو خود زیر طعام وغیرہ کے طور پر کچھ نہ کچھ رقم غالباً جمع کرنی پڑتی ہیں، اس لیے ان کے لیے تو وہ اتنا مسئلہ نہیں. لیکن ہم جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہوتے تھے، ہم اکثر ان بیشتر ملت اپنا سرمایہ پیش کرتی ہے. اور مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر غلام رسول تنگو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بڑے اچھے دینی مزاج کے تھے، دینی ذہن کے تھے. ایک مرتبہ ہم ان کے گھر گئے. شروع میں مدرسہ تھا، میں خود مدرسے کے چندے کے سلسلے میں کہیں جاتا نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ مجھے اپنے ساتھی مدرسے کے جو اراکین تھے وہ لے گئے. اب جب وہاں گئے تو پتہ نہیں کس نے ان کے ذہن اٹھانے تھے، وہ مخلص بھی کہہ رہا ہوں چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ بار بار کہتے رہے کہ آپ کے ان مدارس کا، ان کے الفاظ سے آؤٹ پٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے. اس کے برعکس وہ مروجہ اسکولوں کے اس آؤٹ پٹ کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے تھے. اور رمضان کا مہینہ تھا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، لیکن اب گھر میں تھے. پھر ہم مسجد میں نکلے، ان کے پڑوس میں مسجد تھی، ہمارے سے اور صاحب تھے وہ بھی چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ادمی صاحب سے ورشا رہتے تھے. تو میں نے ایک پرچہ لکھا کہ ہمارے اداروں کا آؤٹ پٹ اور نتیجہ کیا ہے. یہ بھی مرنے پہلی بات میں لکھے کہ ان دینی اداروں سے جو آپ کو بدزن کرنے والے ہیں، بلکہ یہ لکھا پہلے مجھے آپ کے اخلاص میں کوئی شک شبہ نہیں، تھے وہ مخلص اور دینی کام میں خرچ کرنے والے. میں نے کہا آپ کے اخلاص میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن جو لوگ آپ کو دینی اداروں سے بدزن کر رہے ہیں وہ آپ کے ہمدرد نہیں بدخواہ ہیں، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ایک بات. دوسری بات یہ لکھی کہ ہمارے اداروں کا آؤٹ پٹ کیا ہے اور آپ کے پسندیدہ اداروں کا آؤٹ پٹ کیا ہے، یہ بھی مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اس کے بعد وہ پرچہ میں نے اپنے اس ساتھی ادمی صاحب کے حوالے کر دیا. میں نے کہا میں تو جاؤں گا، میں اندر نہیں جاؤں گا، آپ میرے جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو دے دیجیے. اب اس طرح کی میں نے کہا میں اس وقت نہیں ٹھہر سکتا، کچھ مسئلہ ہے. تو باہر میں مسجد ہی سے باہر مدرسے کی طرف آیا، ہمارے ساتھی اندر چلے گئے. اب جب ان کو پرچہ ملا تو بیچارے کے روم کے کھڑے ہو گئے. اب میں چلا آیا، ہمارے یہاں مدرسے میں چھوٹا کمرہ تھا، میں اس میں بیٹھا تھا. تو اتنے میں ادمی صاحب آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، یہ ڈاکٹر صاحب ملنا چاہ رہے ہیں. وہ بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ. بہرحال میں اٹھا تو میں نے ان کو بٹھلایا. تو ڈاکٹر صاحب نے دو باتیں کہی. ایک یہ فرمایا کہ میں ایک ندامت لے کر آیا ہوں اور ایک شکایت لے کر آیا ہوں. ندامت اس بات پر ہے کہ میں نے جو بات کہی تھی مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی، اور شکایت یہ ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو مجھے وہیں پر. تو اس وقت میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو یہ طلبہ ہیں یہ ملت کا خاطر پڑھتے ہیں، اور ملت
ان کو اس لیے کھلا رہی ہیں کہ یہ آگے چل کر دین کی خدمت کریں. ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کے مدرسے میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایک جیسے عام ہوتا ہے عالم بھی ہو اور ڈاکٹر بھی ہو, انجینئر بھی ہو اور عالم بھی ہو, لیکچرر بھی ہو اور عالم بھی ہو. ہمیں تو خوب کہا جاتا ہے لیکن ان والوں کو کوئی نہیں کہتا. تو میں نے ان سے یہ بات عرض کی, ڈاکٹر صاحب فی الحال ہم کو صرف ایسے افراد تیار کرنے ہیں جو دین کے علاوہ کسی کام کے ہوں. ہمیں ایسے افراد تیار کرنے ہیں جو دین کے علاوہ کسی کام کے ہی ہوں. اگر 2 منٹ کے لیے مان لیجئے ہمارے مدرسے میں ایک طالب ایسا تیار ہو گیا جو ڈاکٹر بھی بنا اور ساتھ ساتھ عالم بھی. اب اگر یہ عالم بن کر رہتا ہے تو کسی مدرسے میں کام کرے گا 15,000 10,000 روپے تنخواہ. اس زمانے 2,000 3,000 5,000 تھے, 20-25 سال پہلے کی بات ہے. اور ادھر سے یہ ڈاکٹر بھی ہیں تو 50 60 70 ہزار اس کو تنخواہ مل جائیں گے. تو یہ کیا کرے گا؟ ظاہر بات ہے وہی راستہ اختیار کرے. لیکن ہم نے جو 15 سال سے اس پر محنت کی اور ملت کے 15-20 لاکھ 2-4 لاکھ روپے اس پر خرچہ آ گیا, اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے میں نے ان کو بے جھجک کہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں صاحب بتا رہا ہوں ہمیں ابھی کچھ ایسے افراد تیار کرنے ہیں جو دین کے علاوہ کسی کام کے. تو یہ جو ہماری بچیاں اللہ کے فضل سے تیار ہو رہی ہیں, ان کے والدین سے میری یہ گزارش اور درخواست ہے کہ اپنی بچیوں کے مستقبل میں اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل ہر اعتبار سے تابناک بنائے, روشن بنائے, کامیاب مستقبل بنائے. آپ ان کے مستقبل کے سلسلے میں اس عظیم سرمایہ کا ضرور لحاظ رکھیں جو عظیم سرمایہ آپ کی قربانیوں کے ذریعے اور ان بچیوں کے 5 سالہ قربانیوں کے ذریعے اور یہاں اس مخلص عملے کی قربانیوں کے ذریعے جو عظیم سرمایہ آپ کی بچیوں کو ملا ہے, اس عظیم سرمایہ کو ضائع ہونے سے بچائیے. ان کے رشتے کے انتخاب میں اس چیز کا ضرور لحاظ کریں اور بچیاں یہ سمجھ کر یہاں سے جائیں کہ ہمارے اوپر ایک عظیم ذمہ داری. ہم پہلے اپنے والدین کی بیٹیاں تھیں لیکن اب والدین کی بیٹیاں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وراثت کی امینہ ہو کر جا رہی ہیں. یہ جو سند دی جاتی ہے, ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے سوال کیا, ہم بھی اپنا مطالعہ کرتے ہیں بہت سارا اور مدرسے والے پڑھتے ہیں, بعض مرتبہ ان کی اصطلاح اتنی نہیں ہوتی, ان کا ہر کوئی عالم کہتا ہے, مستند کہتا ہے, ہم کو کیوں نہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی, اس مثال کو تو میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں. ہماری جو بچیاں ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں, ان کے پڑھنے میں اور عام مطالعے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ انہوں نے ماشاءاللہ پوری مشکات پڑھی, انہوں نے شہائی شتہ کی منتخب احادیث پڑھی, انہوں نے جو بخاری شریف کی 250 احادیث پڑھی. یہ 250 احادیث ہم کسی اردو کے رسالے میں 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں اور کچھ سمجھ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے جو 250 احادیث پڑھی, ان 250 احادیث میں سے ہر حدیث کے ذریعے ان کا سلسلہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی. چنانچہ ہمارے یہاں جب اساتذہ پڑھاتے ہیں تو پہلے دن اور آخری دن وہ اپنی سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف اپنے فلاں استاد سے پڑھی, انہوں نے فلاں 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 سے پڑھی. اس طرح یہ سلسلہ ہر حدیث کا بیچ والے اساتذہ کے ذریعے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, سند اسی کو کہتے ہیں. اور ترمذی میں غالب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل کیا ہے, ان ھذا العلم لدین. ایک عام علم آپ کسی سے پڑھ لیں, غیر مسلم بھی پڑھاتے ہیں, لیکن عام علم اور اس علم میں فرق ہے. چنانچہ ان ھذا العلم لدین,
یہ علم عام معلومات نہیں، بلکہ یہ علم دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذونہ، بس دیکھ لو کہ کس سے لے رہے ہو۔ آپ نے جو علم لیا کسی سے، اس نے کس سے لیا، اس نے کس سے لیا، اس نے کس سے لیا، اور آگے اس کا سلسلہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے جو بخاری شریف کی 250 یا کم بیش احادیث پڑھی اور صحاح ستہ میں سے بھی سینکڑوں حدیث ہر کتاب کی پڑھی، ان کی ہر حدیث کی سند اور ہر حدیث کا سلسلہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی۔ ہماری بچوں کو اس سلسلے کا بہت لحاظ رکھنا پڑے گا۔ کبھی کوئی کسی مشہور ماں باپ کی بیٹی ہوتی ہے، مشہور ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے، تو وہ بہت ساری غلط چیزوں سے اس وجہ سے روکتا ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو میرے ماں باپ کی طرف لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ ہماری بیٹیوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی اب دوسروں کے لیے گویا کہ نمونہ ہے۔ پہلے ہماری نسبت یہ تھی کہ ہم فلاں جگہ کی رہنے والیاں تھیں، ہم فلاں کی والد کی بیٹی تھی، فلاں والدہ کی بیٹی تھی، فلاں بھائی کی بہن تھی، لیکن اب ہمارے ایک اور نسبت ہو گئی کہ ہم فلاں ادارے کی فاضلہ ہیں، ہم نے فلاں ادارے کے اندر پڑھا ہے، ہمارے فلاں اساتذہ ہیں، ان کے فلاں اساتذہ ہیں۔ اس طرح ہم سب کا سلسلہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی لحاظ، اور ایک یہ کہ دینی مشن کے طور پر اپنی بقیہ زندگی کو گزارنا ہے کہ ہماری پوری زندگی انشاءاللہ دین کے لیے وقف ہوگی، اور انتہا سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تقوی کا حکم تو ہر کسی کو ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، کبھی کبھی میں عرض کیا کرتا ہوں، ان ہی الا ذکر للمتقین و الا ذکر للمتقین، یعنی قرآن پاک میں نہیں ہے یہ مگر نصیحت متقین کے لیے۔ قرآن ہے تو سب کے لیے، ہدی للناس بھی کہا، لیکن کہیں ہدی للمتقین کہا اور کہیں ذکر للمتقین کہا۔ تو میں گزارش کیا کرتا ہوں، جتنا بندے کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہوگی، گناہوں سے پاک دل ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے علم کے دروازے۔ امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کی حدیث انہوں نے بچوں نے بھی پڑھی ہوگی کہ من عمل، جس نے عمل کیا، بما علم، اس پر جو سیکھا، اساتذہ سے سیکھا، کتابوں سے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے علم کا ان کو وارث بنائیں گے جو انہوں نے نہیں سیکھا۔ میں طلبہ سے ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، بس اس پر اپنی بات مکمل کروں گا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے 4 ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے اساتذہ، اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا فانظروا عمن تأخذون، جن سے لے رہے، اس لیے اس سے ضمن استاد کا ادب احترام، استاد کی عظمت۔ اور دوسرے جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک واسطہ ہے، اس لیے بچوں کو 3 باتوں کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کچھ بچیاں بھی پڑھ ہی رہی ہیں، فرمایا طالب علم کے لیے 3 چیزیں تو گویا کہ فرض کے درجے کی۔ پہلی چیز ہے مطالعہ۔ مطالعے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم کو کل پڑھنا ہے اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں ہم مطالعہ۔ جو کل پڑھنا ہے جو سبق، اس کو آج ہی سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنا، اس کا نام ہے مطالعہ۔ اور دوسرا ہے اسباق کی پابندی، استاد کے درس میں پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہر سبق کو سمجھ کر اٹھنا۔ اور تیسرے جس کو ہم اپنی زبان میں تکرار کہتے ہیں، جو کوئی جن میں اساتذہ نے پڑھایا، رات کو ہمارے مدرسوں میں بچے، اس طرح بچیاں بھی ہیں، ایک آدھ بچی کوئی ایک کتاب کو لے رہی ہے، دوسری کتاب کو لے رہی ہے، جو استاد نے پڑھا جن میں طلبہ سن رہے تھے، تو شام کو ہمارے یہاں مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں سے ایک اس طالب علم بھائی کے پڑھائے گا، اس کو ہم تکرار کہتے ہیں، سارے بچے اور ساری بچیاں جہاں جیسا ماحول وہ اس کو سنتے ہیں، پھر دوسرا بچہ یا دوسری بچی کوئی دوسری کتاب لے کے وہ اس کا تکرار کراتی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں جو گویا کہ طالب علم کے لیے فرض کا درجہ ہے،
حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو طالب علم ان 3 چیزوں کی ذمہ داری لے گا کہ ہر سبق کو مطالعے کے ساتھ پڑھے گا اور ہر سبق کو استاد سے سمجھ کر اٹھنے کی کوشش کرے گا اور ہر سبق کا تکرار کرے گا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں وہ خارج نہیں جائے. چیزیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ 2 چیزیں جو مدرسے میں 2 چیزیں میں اور عرض کیا کروں کہ تو حضور علیہ السلام کی ایک ہے اللہ تعالیٰ سے علم لینا بطور انعام. میں تعبیر کرتا ہوں وہی اسی حدیث کہ من عمل بما علم، کہ جس نے عمل کیا اس پر جو سیکھا، استاد سے پڑھا، کتاب سے پڑھا اور جو کچھ پڑھا اس پر کیا کیا، عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے علم کا وارث بنائیں گے جو اس نے پڑھا نہیں. اس کو کسی بزرگ نے کہا دینی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے موجود و کہ تم اپنے اندر انبیاء جیسا علم محسوس کرو گے بغیر استاد کے، بغیر کسی کتاب کے. تو تیسری صورت کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور زندگی کے شعبے کے متعلق پڑھا اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ تعالیٰ علم کا دروازہ کھولیں. اور چوتھی چیز اپنے بچوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر علم لیں. امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام جن نے خود فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین و آخرین کو جتنا علم دیا گیا وہ مجھے تیری تنہا دیا گیا. لیکن امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کبھی میں کہا کرتا ہوں اللہ کرے اگر وہ ٹھیک ہو تو اللہ کا فضل ہے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف کرے. یہ امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے آپ سے اللہ نے محنت نہیں کروائی علم حاصل کرنے کی. قرآن پاک میں ایک آیت ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به. اس کا شاید نظر یہ ہے کہ ابتدا میں جب وحی نازل ہوتی تو امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے. اس میں آپ پر دوہری مشقت ہوتی. ایک تو جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے اس کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا. اسی حال میں وحی اترنی شروع ہو گئی. مجھے اتنا بار محسوس ہو گیا میں نے سمجھا کہ شاید میری ران پھٹ جائے. تو قرآن نے بھی کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. پاکی کلام. تو ایک تو اس کا بوجھ وہ تو غیر اختیاری تھا وہی آگے تو وہ بوجھ. اور دوسرا جب حضور علیہ السلام ساتھ پڑھنا شروع کرتے تو دوہرا بوجھ. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے پیغمبر آپ کو اپنی مبارک زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں. میں اس کو سمجھانے کے لیے تعبیر کیا کرتا ہوں کہ آپ کو یاد کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. ان علینا جمعہ قرآن. اس کے بارے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک قرآن دل میں یاد ہو جائے حفظ. ہمارے یہاں بچہ جب پڑھتا ہے حفظ کرتا ہے استاد ایک مرتبہ کہلوائے گا بچے کو 20 25 100 بار بھی پڑھنا پڑتا ہے. ذرا طالب علم نے زبان بند کی استاد پیچھے سے ڈنڈا لے کر کھڑا ہے کہ پڑھو. اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے حضور پڑھنا چاہ رہے ہیں. اللہ فرمائے لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ اپنی مبارک زبان پر حرکت نہیں. ان علینا جمعہ قرآن. ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے قلب مبارک میں جمع کرنا. دوسرے الفاظ میں اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ ہمارے ذمہ آپ کو قرآن کا حافظ بنانا وہ قرآن. اور پھر ہماری ذمہ داری اس قرآن کو آپ کی زبان پر اس کی تلاوت کو جاری کرنا. ثم ان علینا بیان. پھر ہمارے ہی ذمہ اس قرآن کی وضاحت اور اس قرآن کی مراد خداوندی آپ کو سمجھانا اور آپ کے ذریعے دوسروں کو سمجھانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے اختیاری محنت آپ کو نہیں کروائی. ہاں ایک چیز کا حضور علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا کہ قل رب زدنی
علم آپ کہتے اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجیے. گویا کہ حضور علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کے لیے اس چیز کا پابند بنایا گیا کہ آپ ہم سے علم مانگیے. اور حضور علیہ السلام نے علم مانگا. بچیاں خصوصیت کے ساتھ سنیں, حضور علیہ السلام نے علم مانگا تو مطلق علم نہیں مانگا, بلکہ اللہم انی اسألک علما نافعا, اے پروردگار میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو علم نفع بخش, اور جو علم نفع بخش نہ ہو, جو علم فائدہ نہ دے, اس سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے پروردگار میں اس علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو علم نفع. تو چوتھی چیز علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے علم مانگنا ہے, لیکن کون سا علم؟ علم نافع. اور علم نافع اس کو کہتے ہیں جو مقرون عمل, جس کے ساتھ عمل. تو اس لیے ارادہ کریں گے جو کچھ ہم نے پڑھا, جو کچھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے مطابق خود عمل کریں گے, اور پوری زندگی اس علم کی عظیم خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے. انسان کی نیت کا بڑا دخل ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور انسان کے لیے وہ جس کی اس نے نیت کی. میں کبھی گزارش کیا کرتا ہوں, ایک جزوی نیت, ایک کلی نیت. انسان اپنی زندگی کے بارے میں نیت کرے مجھے تھوڑا مقصد کے لیے جینا ہے, پڑھنے کے مال دولت کے لیے نہیں جینا, ڈگریوں کے لیے نہیں جینا, عہدوں کے لیے نہیں جینا, نام کے لیے نہیں جینا. ہم کو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے جینا ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے, آپ حضرات کو بھی نصیب کرے. اس وقت جو گزارشات کی گئی اس میں کسی بھی اعتبار سے کوتاہی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور جو کوئی مفید بات کہلوائی گئی اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور ہم سب کو بھی عمل کی